قرآن پاک کے اندر ہم نے ایک واقعہ سنا ہے بنی اسرائیل کا، کہ بنی اسرائیل کی قوم کو حکم ہوا کہ فلاں بادشاہ سے جا کے مصر میں ان سے جنگ کرو یا فلسطین میں۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ قوم تو جو ہے نا بڑی سخت ہے، بڑی جنگجو ہے، اور ہم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ اور نبی کو کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب، اور ہم تو اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس واقعے کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو 40 سال جو ہے نا صحرا کے اندر ان کو جو ہے نا گم راستے کے اندر ڈال دیا، ایسا گمراہ کر دیا، ان کی منزل ایسے کھو دی، وہ اپنا راستہ بھٹک گئے، اور وہ جنگلوں میں، صحراؤں میں، ریگستانوں میں بھٹکتے پھرے، اور پوری ایک نسل جو ہے نا اس میں مر گئی اور نئی نسل پیدا ہوئی۔ تو اس واقعے کے اندر ہمارے لیے جو ایک بڑا گہرا سبق ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم اکثر اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کو بے دریغ جو ہے نا وہ توڑ دیتے ہیں، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دین اسلام کو پیچھے کر دیتے ہیں، قرآن کے احکامات کو بڑا لائٹ کر کے اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اور جو حکم ہمیں دیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، تو اس کے نتیجے میں نا اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر تنہائی میں خاموشی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو انالیسس کریں، تو ہمیں بھی جب بھی ہم اللہ کا کوئی حکم توڑتے ہیں نا، اور جب بھی ہم نبی کے طریقوں کو چھوڑتے ہیں اور دین اسلام سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم بھی اپنا راستہ گم کر بیٹھتے ہیں، ہم بھی بھٹک جاتے ہیں، ہم بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک لمبا پینڈا زندگی کا گزارنا ایسا پڑتا ہے جس میں ہم کسی نہ کسی مشکل میں، آزمائش میں، بلا میں، مصیبت میں، ذلت و رسوائی میں ہم ایسے بھٹک جاتے ہیں کہ ہمیں پھر کئی کئی سال وہاں سے نکلتے ہوئے ریکوری کرتے ہوئے لگ جاتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ زندگی میں بڑے واقعات پیش آتے ہیں، اور وہ انسان جو ہے اگر غور کرے، اگر اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، ماں باپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، اساتذہ سے کوئی بدتمیزی کی، دین اسلام کے کسی حکم کو ایسا توڑا کہ معاشرے کے لیے جو ہے نا بہت برا ثابت ہوا، کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا، جب بھی ہم نے حکموں کو توڑا ہے نا، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، جس کو ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ مہربان ہے، یہ جیسے اللہ نے یونیورس کے نظام کو انٹر لنک کیا ہوا ہے نا، انٹر لنک ہے، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بادل برستے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سایہ ہوتا ہے، دھوپ ہوتی ہے، سارا نظام ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے، موسموں کا بدلنا، موسموں کا چلنا، جیسے باہر کا نظام انٹر لنک ہے، اسی طریقے سے ہمارے بدن کا نظام بھی انٹر لنک ہے، ہم خوراک کھاتے ہیں، اس سے بدن کو قوت ملتی ہے، اور انسان کے اندر سارے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر ایک عضو بیمار ہو تو سارے بیمار ہو جاتے ہیں، ایک عضو میں خامی ہو تو سارا جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، سب انٹر لنک ہے، یہ یونیورس ساری کی ساری انٹر لنک ہے، بدن کا نظام انٹر لنک ہے، بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں نا، جو دین اسلام ہے، یہ انسان کی تقدیر، اس کی قسمت، اس کا فیوچر، اس کا حال، اس کا ماضی، یہ سب اس کے ساتھ انٹر لنک ہے۔ اللہ نے جتنے بھی انسان کی ساری خیریں، بھلائیں، عزتیں، برکتیں، آسانیاں، آسائشیں، خوشیاں، عافیتیں، رحمتیں، اللہ نے دین اسلام کے احکامات کو ماننے کے ساتھ انٹر لنک کر دیا ہے۔ جب ہم دین اسلام کے احکامات کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کو اللہ مانتے ہیں، تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ماننے کے اوپر جتنی بھی اللہ نے وعدے کیے ہوئے ہیں نا، وہ اس کے ساتھ انٹر لنک ہیں، وہ آٹومیٹکلی وہ وجود میں آ جاتے ہیں، آٹومیٹکلی وہ سارے خیریں
انسان کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، انسان کامیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے، اس کی ساری اولاد، اس کا رزق، اس کی برکتیں، اس کی عافیتیں، یہ ساری بھلائیاں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کیونکہ یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہے، جیسے بٹن دباتے ہیں نا تو لائٹ آن ہو جاتی ہے، تو بٹن اس میں انٹر لنک ہے، پیچھے تار انٹر لنک ہے، بلب انٹر لنک ہے۔ کوئی بندہ بٹن دبائے گا تو اللہ کا نظام بالکل سیٹلڈ ہے، ہر چیز اللہ نے جال بچھا دیا ہوا ہے کائنات میں خیر اور بھلائیوں کا۔ اور اس سارے جال کو بچھانے کے بعد اللہ نے کچھ بٹن انسان کو دیے ہیں کہ تم نے نماز والا بٹن دبانا ہے، تم نے قرآن والا بٹن دبانا ہے، تم نے صدقہ خیرات والا بٹن دبانا ہے، تم نے جو ہے نا وہ روزے حج زکوٰۃ والا بٹن دبانا ہے۔ اور ہم اتنے آسان کام، کیونکہ اس دور میں اللہ نے عبادات کو بڑا آسان کر دیا۔ آپ یقین کر لیں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، اللہ کی رحمت کو اگر آپ نے کبھی تصور کرنا ہو نا کہ انسان کے جیسے جیسے گناہ بڑھتے ہیں نا، آپ یقین کر لیں ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی رحمت بڑھ جاتی ہے، بجائے غصہ بڑھنے کے اللہ کی رحمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ماں اور بیٹے کے اور بچوں کے درمیان میں جو پیار محبت ہوتی ہے نا، اگر کبھی بچہ ضدی ہو جائے، سخت مزاج ہو جائے، بچہ جو ہے نا وہ بدتمیزی کرنے لگ جائے، بچہ جو ہے نا وہ کوئی برے کام کرنے لگ جائے، تو ماں کو غصہ آنے کی بجائے ماں پتہ کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے مجھے لگتا ہے میرے بیٹے کی نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا بیٹا نا ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے، میرا بچہ پریشان ہے، میرا بچہ دکھی ہے، میرا بچہ اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے۔ تو ماں اس کو کیا کرتی ہے؟ ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے، ماں اس کو جو ہے، ماں اس کے اوپر جو ہے توجہ دیتی ہے، اس کے اوپر اس کی جو ہے نا اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ نہیں کرتی، ماں اس کے اوپر توجہ کو بڑھا دیتی ہے، ماں اس کے ساتھ توجہ کو بڑھا دیتی ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا بڑھ جانا۔ تو اللہ رب العزت کے اگر آپ نظام کو سمجھیں نا، تو اللہ رب العزت نے جیسے جیسے انسان کی لغزشیں بڑھتی ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے کہ رحمت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک جو معاملہ ہے نا اللہ پاک کا اور بندے کے درمیان میں، اس نظام کو ہم نے سمجھنا ہوگا کہ یہ نظام کیا ہے۔ تو یہ ساری کائنات انسان کے اعمال کے ساتھ انٹر لنک ہے، ساری کائنات اللہ رب العزت نے ایسے انٹر لنک کی ہے۔ اس نظام کو ہم نے اگر نہ سمجھا تو سائنس ہمارے کسی کام کے نہیں آئے گی۔ یہ جتنے سائنس کے معاملات ہیں نا، آپ یقین کر لیں ہم انسان اتنا گمراہ ہے، انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم سائنس کے ذریعے ترقی کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے، سچ بات یہ ہے کہ انسان سائنس کے ذریعے اللہ رب العزت کے اس یونیورس کے نظام کے اندر چھیڑ خانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں تغیر رد و بدل، اس کے اونچ نیچ جو اللہ رب العزت نے اس کی بنائی ہے، جو سیارے بنائے ہیں، سورج کا چاند کا نظام جو بنایا ہے، یہ جو جا کے اور نئے نئے ایٹمی پروگرام اور نئی نئی جو ہے نا خلائی شٹلیں اور نئی نئی چیزیں اور ان کو جو ہے نا ایکسپلور کرنا، اپنی طرف سے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑی چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ میں ترقی کر رہا ہوں، میں فلاں پہنچ گیا ہوں، میں ادھر پہنچ گیا ہوں، میں ادھر پہنچ گیا ہوں۔ یہ جب کائنات یہ ختم ہونی ہے نا، آپ دیکھیں اس وقت ایٹمی دور ہے، اس ایٹمی دور کے اندر ہر ملک نے اپنے اپنے ملکوں میں ایٹم بم اور پتنی کون کون سے اسلحوں کی چیزیں بنا لی ہیں، اور پتنی کون کون سی کیمیکل، زہریلے کیمیکل، ہوائی کیمیکل اور ہوا کے اندر چھوڑنے والے کیمیکل بنا لی ہیں، جس سے انسان پتنی کہاں۔ تو کائنات جب بھی یہ تباہ ہونی ہے، یہ یونیورس جب تباہ ہونی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو یہ سارا نظام ہے، جب کائنات ساری پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ کیسے ہوگی کہ یہ انسان کی اس ساری چھیڑ خانی بڑھتے 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 یہ سارے جب ایکسپلور اور یہ سارے پھٹیں گی چیزیں، تو یہ ساروں کے اثرات ان پہاڑوں کے اوپر، زمین و آسمانوں کے اوپر، ہواؤں کے اندر
پتہ نہیں کہاں کہاں انسان کی اپنی بنائی ہوئی چھیڑ خانیاں، جس کو یہ آج ترقی اور آج سائنس اور فلاں فلاں چیزوں کا نام دے رہا ہے، آپ یقین کر لیں یہ ساری کائنات اور یونیورس کے اندر ایسی چھیڑ خانی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بھی تباہ کر لینا ہے اور اس نے یونیورس کو بھی تباہ کر کے رکھ دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی جو خیر اور بھلائی بنائی ہے نا، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کو سائنس، تحقیق، ایکسپلور، سورج، چاند، ستارے، سیاروں، ان کی ٹو لگانے کے لیے نہیں بلایا گیا، بلکہ نہ بنایا گیا ہے، بلکہ انسان کو اللہ رب العزت کو اللہ ماننے، اس کی عبادت کرنے، اس کے حکموں کے اوپر چلنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ساری کائنات اپنے اپنے نظام کے مطابق اس وقت تک ٹھیک ٹھیک چلتی رہے گی جب تک یہ انسان جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہے گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں اس کو پوری مکمل تفصیل سے ہمیں بتایا۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے کائنات اس وقت تک قائم رہے گی جب انسان اللہ کو مانتا رہے گا، اور آخری ایک انسان بھی دنیا میں زندہ رہا جو اللہ کہنے والا ہوگا، تو کائنات کو کچھ نہیں ہوگا، کائنات اپنے پیروں کے اوپر کھڑی رہے گی۔ جب ایک انسان بھی نہیں بچے گا، اس کے بعد کائنات میں چونکہ انسان اپنا مقصد کھو بیٹھے گا، یعنی عبادت، جھکنا، نماز، روزہ تو دور کے بعد کسی کو اللہ کا نام بھی نہیں آتا ہوگا، تو اس وقت پھر انسان کے پیدا ہونے کا مقصد ختم ہو جائے گا، اور پھر پوری کائنات جو ہے نا ان کے اپنے چھیڑ خانے کی وجہ سے یہ جس کو سائنس کا نام دیتے ہیں، ترقی کا نام دیتے ہیں، یہی ترقی ہماری مصیبت کا ذریعہ بنے گی، اور یہ کائنات کے ختم ہونے کی تباہی کی وجہ یہی بنے گی۔ جیسے آج کی ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا، ٹی وی، فلمیں، موبائل، گانا، ناچ، ہم جن کو جو ہے نا انٹرٹینمنٹ اور یہ ساری چیزیں، ترقی اور ایکسپلور، ہم ان کا نام دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے سارے معاشرے کی بگاڑ کی وجہ بھی یہی چیزیں بن گئی ہیں جن کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ خوبیاں بھی جوڑی ہیں، شر بھی جوڑا ہے۔ اگر انسان اللہ کے حکموں کو لائٹ سمجھ کر گمراہ ہوگا، حکموں کو توڑے گا، تو جیسے بنی اسرائیل بھٹک گئے تھے، گم ہو گئے تھے، اپنا راستہ کھو بیٹھے تھے، 40 سال لگ گئے، اور وہ جو ہے نا وہ ایک نسل ہی تباہ ہو گئی۔ ایسے ہی ہم اگر اپنی زندگیوں کو غور سے دیکھیں تو جب بھی ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں تو ہم کسی ایسے لمبے پینڈے، لمبی مشقت، لمبی آزمائش، لمبی پریشانی، لمبے غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کوئی تھانوں کو دیکھتا ہے، کوئی جیلوں کو دیکھتا ہے، کوئی کاروبار کے اندر نقصانات کو دیکھتا ہے، کوئی ذلت و رسوائی کو دیکھتا ہے، کوئی اولادوں کی نافرمانی کو دیکھتا ہے، کوئی میاں بیوی کے اختلافات کو دیکھتا ہے، کسی کا سکون برباد ہو جاتا ہے، کسی کی صحت ختم ہو جاتی ہے، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی کہیں گم ہو جاتا ہے، کوئی کہیں گم ہو جاتا ہے۔ پھر ان میں سے وہ خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ کے ساتھ صلح کرتے ہیں، تو وہ لمبے پینڈے سے پھر اللہ ان کو نکالتا ہے، ان کی آزمائش کو ختم کرتا ہے، ان کی مصیبت کو ختم کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اوپر تو بڑی سخت آزمائشیں آئی تھی۔ بنی اسرائیل کو تو حکم یہ ہوا کہ تم نے جو ہے نا ایک دوسرے کو، جب موسیٰ علیہ السلام کو طور سے واپس آئے نا تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو اس کے اوپر اللہ نے کیا سزا دی تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو اپنے ہاتھوں سے، ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑا۔ تو ہم تو کوئی ایسا ہمارا جرم نہیں ہے جو بنی اسرائیل نے کیا ہو اور ہم نے بھی نہ کیا ہو۔ اس لیے قرآن پاک کے اگر 4 حصے بنائے جائیں نا، قرآن پاک کے 4 حصے بنائے جائیں تو 3 حصے میں تقریباً بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آیا ہے۔ 3 حصے قرآن کا بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ اور یہ بتا کیوں بھرا پڑا؟ ان کے واقعات سنانا تو مقصود جو تھا سو تھا، اصل میں تو حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل والی ساری عادات جو ہمارے اندر آ رہی ہیں، ہم تقریباً 75% ان برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر برائیاں تھیں۔ یہ قرآن کی تصدیق کا ایک اور جو ہے نا معجزہ ہے کہ قرآن نے 3 حصے جو ہے نا ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات بتائے، اور ہمارے اندر بھی وہ 3 حصے جرم پائے جاتے ہیں۔
اس لیے سمجھدار عقل مند بنیں، اپنے آپ کو سمجھائیں۔ جب بھی آپ کوئی برائی کرنے لگے نا تو اپنے دل کو ایک دفعہ بٹھا کر سمجھایا کریں کہ یاد رکھ لو، اگر تم اللہ کے حکم کو توڑو گے، نماز کو چھوڑو گے، قرآن کو چھوڑو گے، زنا اور برائی اور بے حیائی اور فحاشی اور ناچ گانا اور قتل اور ظلم اور جبر اور ڈکیتیاں اور چوریاں اور حق مارنا اور ان سارے گناہوں میں جو اللہ کے حکموں کو توڑ کر تم یہ کام کرو گے، پھر تم گم ہو جاؤ گے۔ تمہاری منزل تمہیں پتہ نہیں ہوگا تمہاری منزل کیا ہے، تم نے جانا کدھر ہے، تم نے کرنا کیا ہے، تم کدھر سے آئے تھے، تم نے جانا کا تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تم یہ سارے راستے کھو بیٹھو گے۔ اس لیے قرآن پاک کی جو پہلی سورت ہے نا، اس میں سب سے بڑی دعا جو پورے قرآن کا نچوڑ ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اے میرے بندو، تم لوگ اپنا راستہ نہ کہیں گم کر بیٹھنا، اپنی منزل کو یہ نہ پتہ ہی نہ ہو تمہاری منزل کدھر ہے، تم نے جانا کدھر ہے، تمہیں صحیح فیصلہ تم سے ہو ہی نہ ہو، تم ساری زندگی کے انسان جب گم ہوتا ہے نا، جب گمراہ ہوتا ہے، جب اندھیروں میں جاتا ہے، گمراہیوں میں جاتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح فیصلے کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اپنے غلط فیصلوں کے اوپر مزید غلط فیصلے کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت انسان کے خالق ہیں، مالک ہیں۔ مشین کو بنانے والا جو انجینئر ہوتا ہے نا، اس کو اپنی مشین کا پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیسے چلنا ہے، انسان نے کیسے خوش رہنا ہے، انسان نے کیسے کامیاب ہونا ہے، انسان کی زندگی میں سکون کیسے آنا ہے، یہ اس خالق کو پتہ ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو قرآن میں چیلنج دیا ہے کہ تو ساری دنیا کو ایکسپلور کر لے، تجھے سکون نہیں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہیں سکون، چین، اطمینان قلب تمہیں اس وقت ملے گا جب تم مجھے یاد کرو گے، میرے ذکر میں لگو گے، میرے حکموں کو مانو گے اور میری عبادت کرو گے اور میری نام کی تسبیح پڑھو گے، اور تم جو ہے نا اپنے گناہوں کو اوپر پچھتاؤ گے، مجھے کسی حال میں نہیں چھوڑو گے، تو میں تمہارے دل کو اطمینان سے بھر دوں گا۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے بھی ہیں کہ جب بھی ہم بڑے اچھے طریقے سے کبھی نماز پڑھ لیں، پھر قرآن پڑھ لیں، تو ہمارا دل اتنا خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ ہمیں پیسے نہیں ملے ہوتے، ہمیں کوئی جو ہے نا کاروباری ترقی نہیں ملی ہوتی، لیکن ہمارا دل بغیر چیزوں کے، بغیر مال کے، بغیر اسباب کے خوش ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، ہم اتنا ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، ہم اتنا کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، اس دن اتنی سکون سے نیند آتی ہے، ہم سب سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، ہم سب سے راضی ہو جاتے ہیں، اور کب ہوتے ہیں؟ جب ہمارے دل کو اطمینان ملتا ہے، اور اطمینان کب ملتا ہے؟ جس دن ہمیں اللہ کے سامنے رونے کا موقع مل جائے، نماز اچھی مل جائے، قرآن کی تلاوت اچھا مل جائے، کوئی نیکی اور خیر اور بھلائی کا کام مل جائے۔ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، میں نے آپ سے جیسے پہلے ذکر کیا کہ اس دور میں انسان کے گناہ بڑھے ہیں نا، تو اللہ کی رحمت بڑھ گئی ہے۔ اللہ نے اس دور میں نیکی اتنی آسان کر دی ہے، اس کی مثال آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ایک پلیٹ میں ماں جو ہوتی ہے نا، روٹی اور سالن اور لقمے بنا بنا کے بیٹے کے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے نا، بیٹا میرا ایک لقمہ لے لو، ایک روٹی کھا لو، تھوڑی سی بوٹی کھا لو، تھوڑا سا کھانا کھا لو، پیٹ بھر جائے گا۔ ماں پیچھے پھر کے بچے کو کھانا کھلاتے ہے۔ ہر گھر کی یہ سٹوری ہے کہ ماں نے اپنے بچوں کے پیچھے پھر کے بھاگ بھاگ کے پکڑ کے ان کو کھانے کھلائے، ان کو جو ہے نا ان کا پیٹ بھرا، ان کو جو ہے نا رزق دیا، رزق دینے کا ذریعہ بنی، تو ماں کے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس دور میں نیکیوں کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ اللہ نے جیسے پلیٹ، ہم ادھر جاتے ہیں تو ہمیں کوئی نیکی کا موقع ملتا ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو کوئی نیکی کا موقع ملتا ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو کوئی نیکی کا موقع ملتا ہے۔ جیسے پلیٹ سامنے فرشتے لے کر کھڑے ہیں کہ اس میں سے تھوڑا سا کھا لو، کبھی اذان کی آواز آتی ہے، الماری کھولتے ہیں تو سامنے قرآن پڑا ہوا ہوتا ہے،
کوئی ماں گھر جاتے ہیں تو ماں باپ ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، کوئی دوست مل جاتا ہے، کوئی فون آ جاتا ہے کسی غریب کا، مانگنے والے کا، سائل کا، ہاں جی، اس کو نیکی کرنے کا ہمیں موقع مل جاتا ہے۔ نیکیاں ہمارے دروازے اتنی دفعہ روزانہ دن میں کھٹکھٹاتی ہیں، اتنی دفعہ ہمیں نیکی کا موقع ملتا ہے، اتنے ہمیں اچھے حالات سازگار ملتے ہیں، اور ہم اگر چاہیں تو ہم اس پلیٹ میں سے، اس برتن میں سے، اس کھانے میں سے ایک لقمہ کھا لیں، دو لقمے کھا لیں، ایک نیکی کر لیں، دو کر لیں، چار کر لیں۔ تو نیکیاں اللہ نے اس دور میں بڑی آسان کر دی ہیں۔ علماء موجود ہیں، موبائل کے اندر پازیٹیوٹی بھی بہت پڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو موبائل سے ہم تلاوت سن سکتے ہیں، ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، بیان سن سکتے ہیں، اس کو اچھے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ محبت سے پیش آ سکتے ہیں، ہم اپنے لہجے کو نرم کر سکتے ہیں، رستے میں سے جو کوئی نقصان دہ چیزوں کو لوگوں کے لیے ہٹا سکتے ہیں، لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کے کام کر سکتے ہیں۔ اب کچھ بھی نہ کریں تو ہم اپنی سوچ کو مثبت کر سکتے ہیں، ہم ارادہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی اگر ایسا ہو جائے تو میں یہ نیکی کر لوں گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ ایک بندے نے ایک ارادہ کیا، قحط پڑ گیا، تو قحط کے اندر ایک بندے نے جو ہے نا اپنے دل کے اندر سوچا، اس کو ایک ریت کا جو ہے نا پہاڑ نظر آیا کہ اگر یہ ریت کا پہاڑ آٹا بن جائے نا تو میں یہ سارا غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ ابھی اس نے سوچا، وہ آٹا نہیں بنا، نہ ریت، پہاڑ ہی رہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہی آ گئی کہ اس بندے کو بتا دو کہ اس کے صرف اس طرح پازیٹیو سوچنے کے اوپر ہم نے اس پہاڑ کو آٹا بنا کر غریبوں میں تقسیم کرنے کا جو ثواب بنتا ہے نا، وہ ہم نے اس کے کھاتے میں لکھ دیا۔ تو اس دور میں ہم ارادہ بھی کر سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں، اچھے کاموں کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں، اچھے کاموں کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس دور میں نیکی بڑی آسان ہے، گناہ مشکل ہے۔ آپ یقین کر لیں، جہنم میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جہنم میں جانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور جنت میں جانے کے لیے سارا معاشرہ، سارا ماحول، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، یہ سارے آپ کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اور جہنم میں جانے کے لیے آپ کو سب سے ٹکر لینی پڑتی ہے، دشمن پیدا کرنا پڑتے ہیں، مخالفتیں کرنی پڑتی ہیں، چوریاں ڈکیتیاں کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کو دھوکے دینے پڑتے ہیں، فراڈ کرنے پڑتے ہیں، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، مکاریاں عیاریاں کرنی پڑتی ہیں، بے حیائی والے کام کرنے پڑتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی تھانے، کچہری، مقدمے، عدالتیں، جیلیں، اور جو ہے نا سزائیں کاٹنی پڑتی ہیں، اور جو ہے نا ضدی بننا پڑتا ہے، حکموں کو توڑنا پڑتا ہے، نماز چھوڑنی پڑتی ہے، قرآن چھوڑنا پڑتا ہے۔ جہنم میں جانا کوئی آسان نہیں ہے۔ جہنم میں جانے کے لیے بڑی لمبی محنت کرنی پڑتی ہے، بالکل اکیلا تن تنہا ہونا پڑتا ہے۔ جب سارے چھوڑ دیتے ہیں انسان، جب برے آدمی کا کون ساتھ دیتا ہے؟ برے آدمی سے سب دور بھاگتے ہیں، برے آدمی کی جو ہے نا اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا، اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس کو کوئی دوست بنانا پسند نہیں کرتا۔ تو جہنم میں جانے کے لیے ایک لمبی محنت ہے۔ تو جہنم میں جانے کے لیے ہم لمبی محنت کرنے کو تو تیار ہو جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، اور جو ہے نا اتنے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسی برائی نہیں ہوتی جو ہم نہ کرتے ہوں، وہ ساری برائیاں کرتے 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 ہم جہنم میں جانے کے لیے وہ ساری منزلیں طے کرتے ہیں۔ اور جنت میں جانا اتنا آسان، اتنا آسان، اتنا آسان کہ آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں، رستے میں سے کوئی روڑا ہٹا دیں، کوئی اینٹ ہٹا دیں، کوئی کسی سے اچھی طریقے سے کسی کے کام آ جائیں، کسی کی حاجت کو پورا کرنے کا سبب بن جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، رو پڑیں، صلح کر لیں، خیر اور بھلائی کے کام کر لیں، مسجد چلے جائیں، قرآن کو کھول لیں، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کریں، بیوی بچوں پر خرچ کریں، ماں باپ پر خرچ کریں، اپنے عزیز و اقارب، یعنی حالانکہ ہم ان کے اوپر ویسے بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم دین اسلام کا حکم سمجھ کے خرچ کریں گے تو وہ ساری نیکیاں اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور جنت میں جانے کا ذریعہ، اور ہم ادھر سے بھی پلیٹ میں لقمے کھا لیں، ہم جو ہے نا ہمارے اندر بھوک ہی نہیں ہے، نیکی کی بھوک ہماری نا مر گئی ہے۔
ہمارے معدے خراب ہو گئے ہیں، ہماری روح خراب ہو گئی ہے، ہمارے اندر کا نظام سارا ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ جو چیزیں ہم اتنے بیمار ہو گئے ہیں، ہم روحانی طور پر اتنے بیمار ہو گئے ہیں، جیسے بندہ بدنی طور پر بیمار ہوتا ہے نا، تو اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، اس کو روٹی اچھی نہیں لگتی، اس کو جو ہے نا جوس اچھے نہیں لگتے، پھل اچھے نہیں لگتے، اس کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ جو ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ہماری روح اتنی بیمار ہو گئی ہے کہ ہمیں جو ہے نیکی سے ہمیں الجھن ہوتی ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے، ہمیں عجیب سی وحشت سی ہو گئی ہے۔ ہم نیکی کو جو ہے نا مصیبت سمجھنا شروع کر دیے کہ ہٹا دو میرے آگے سے، میں نے نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے مسجد نہیں جانا۔ اور ہم اتنے بڑے بڑے بول بولتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن برائیوں میں۔ جب ہم اندرونی طور پر روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں نا، تو یاد رکھ لیجیے گا ہمیں نیکی سے الجھن ہو جائے گی۔ اور جب ہم بدنی طور پر بیمار ہوں گے تو ہمیں جو ہے نا دنیا کی چیزوں میں اچھی نہیں لگیں گی۔ جب ہماری بدن ٹھیک ہوگا تو ہمیں دنیا کی چیزیں اچھی لگیں گی، اور آخرت کی چیزیں ہمیں ان سے الجھن ہوگی، کیونکہ ہمارا روح بیمار ہوگی۔ تو ہمیں دونوں کو ٹھیک رکھنا ہے، بدن کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، بدن کو ٹھیک رکھ کر، اور ہر اس چیز کو جو جس میں ہمارا دل لگ رہا ہو، اس سے اپنے نفس کو ہٹانا ہے، اللہ کے حکموں کو ماننا ہے۔ تو اپنی پہچان کرنی ہے کہ میری منزل کون ہے، میں کہیں گم تو نہیں ہو گیا بنی اسرائیل کی طرح، کہ مجھے واپس آتے آتے جوانی پوری میری نکل جائے، میری صحت کا زمانہ نکل جائے، میری ترقی کا مال کا زمانہ نکل جائے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں صاحب ثروت بنایا ہے، ہمیں خاندان دیے، ہم ان کو کھو بیٹھے، ہم اپنے وقار کو کھو بیٹھے، ہم اپنی خوشیوں کو کھو بیٹھے، ہمیں برائی کرتے 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 ہم اتنے گم ہو جائیں۔ اس لیے قرآن پاک میں جہاں آیت الکرسی ختم ہوتی ہے نا، اس کے بعد ایک آیت ہوتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ جو ہے بندے کے سب سے بڑے دوست خیر خواہ ہیں، جو اللہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو انسان گم ہو جاتا ہے، اللہ گم انسان کو واپس لے کر آتا ہے، اور نور اس کو دکھاتا ہے، اس کو راستہ دکھاتا ہے، اس کو روشنی دکھاتا ہے، اس کو حقیقت دکھاتا ہے۔ انسان کدھر بھاگتا ہے؟ انسان ظلمت کی طرف بھاگتا ہے، اندھیرے کی طرف بھاگتا ہے، گمراہیوں کی طرف بھاگتا ہے۔ تو یہ ہے ہماری اصل پہچان، کہ ہم کہیں بنی اسرائیل کی طرح ہم سمجھ رہے ہوں کہ میں موبائل دیکھ رہا ہوں، میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں انجینئر بن گیا ہوں، میں فلاں، میں بزنس مین بن گیا ہوں، اور اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہیں، اور مسجد سے دور ہیں، اور آخرت کا ہمیں کوئی کبھی یاد نہیں آتی، قبر ہمیں یاد نہیں آتی، پھر ہم سمجھ لیں کہ جیسے بنی اسرائیل والے بھٹک گئے تھے، گم ہو گئے تھے، ہم بھی گم ہو چکے ہیں، پھر ہماری جو ہے نا منزل ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ تو اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ کو ایویلیٹ کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اور اپنے دیکھیں کہ اگر ہم گم ہیں تو واپسی کے راستے کون سے ہیں۔ تو مرنے سے پہلے پہلے اللہ سے صلح کریں، واپسی کے راستے کے اوپر پڑ جائیں۔ جب واپسی کے راستے کے اوپر پڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ باقی منزلیں آسان کر دیتا ہے۔ اس کی اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔